جی چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیں کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، امن کو موقع ملنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے امن کو مواقع دیے، لیکن جو افغانستان میں طالبان کی قابض رجیم ہے وہ امن کی خواہ نہیں ہے، وہ چاہتی ہے پاکستان کے ساتھ الجھنا، اور پاکستان کو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جو سیکیورٹی کے لیے اور اپنے شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے پھر رسپونڈ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں محترم، آپ اور یا کوئی اور، مجھے تو کسی اپنی بات کرنی ہے. اچھا جی. اگر تو آپ افغانستان کی بات کریں، پاکستان سے مقابلے میں ملیٹریلی سپیکنگ، تو اگر پاکستان اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت فیصلہ کرے تو کل شام تک پورا افغانستان جو ہے رون سکتی ہے پاکستان کی فوجیں. جی. تو یہ میرا خیال ہے کوئی جو افغانستان نے یہ، مجھے اس کا جواب آج تک نہیں ملا کہ نوئنگ فلی ویل کہ افغانستان پاکستان کو ملیٹریلی کسی صورت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پاکستان کا کوئی بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے وہ، لیکن وہ اس طرح آئے روز یہ دہشت گردوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں. اب انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا. جی. تو یہ کیا ان کے پیچھے کون ہے کہ کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی آر دے ٹیکنگ آن پاکستان وین دے نو اٹ فلی ویل کہ پاکستان کو کسی طرح بھی نیچا دکھانا ان کے بس کا روگ نہیں ہے. تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ پہلے افغانستان کیوں یہ کر رہا ہے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان اور کابل کو مل بیٹھ کے جو بھی مسائل ہے، جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں، اور اگر ان کا بھی کوئی ہے، جو مجھے نہیں لگتا کوئی ہے ان کا، تو ان کو یہ ختم کرنا چاہیے. پاکستان should not open more fronts. We have already enough on our plate. چودھری صاحب دیکھیں آپ ڈی جی کیا آئی ایس پی آر کہتے نے ہیں دفاعی تجزیہ کار؟ چودھری صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بات جو ہے واضح کر دی. ماسٹر پروکسی انہوں نے بتایا نا، تو ماسٹر پروکسی انہوں نے بتایا جو قابض رجیم ہے اس وقت افغانستان کے اوپر طالبان کی، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ قابض رجیم ہے، یہ پیپل نہیں ہے آف افغانستان، یہ کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت تھوڑی ہے. تو یہ ماسٹر پروکسیز کے حوالے سے سر کیا جو ہے وہ سوال کیا تھا خالد چشتی صاحب سے، تو سر کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو اس کا ہمیں کلچر دیکھنا پڑے گا نا. افغانستان میں تو ان کی ریلیونسی اس حکومت کی کہہ لیں، حکومت اس کو کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جتھا ہے پاور کا جس نے اوور پاور کیا ہوا ہے دوسرے چھوٹے جتھوں کو جو 21 کے قریب نمبر میں ہیں، اور ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، ان کے پاس فٹ سولجر کہہ لیں یا ٹیررسٹ زیادہ ہیں، تو اس کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں. بنیادی طور پر وہ ایز اے اسٹیٹ تو بہیو ہی نہیں کر رہے. نمبر ون، ان کی تو ریلیونس ہی حسن بھائی تب رہتی ہے کہ وہ انسٹیبلٹی کریٹ کیے رکھیں، تبھی دنیا کا فوکس ادھر آئے گا نا. آج افغانستان کو آپ سٹیبل کر دیں، پروگریسو کر دیں، ڈائنامک کر دیں، خواتین کی ایجوکیشن کھول دیں، ان کو مدرسوں میں جانے دیں، اسکولوں میں، تو کون ان کو پوچھے گا؟ ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. ان کو پوچھا ہی تب جاتا ہے کیونکہ رینٹ ٹیرر ٹائپ ان کی جیسے ان کی فلسفہ ہے وہ آج کا نہیں ہے. 200-250 سال پہلے جب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے اس وقت بھی یہ بنیادی طور پر ان کے لارڈز کو پیسے دیتے تھے تاکہ یہاں سٹیبل رہے اور ٹربل کریٹ نہ کرے. جب یہ فرنٹیئر کا نام دیا گیا تھا اس کو، تو انہوں نے کبھی اس کو انڈیا کا نام کیوں نہیں دیا تھا؟ باقی تو سارا انڈیا تھا اور یہ فرنٹیئر تھا، کیونکہ یہ صحیح نہیں، ایک ڈیفرنٹ فیس تھا، ڈیفرنٹ طریقے سے وہ وار لارڈز کو مینج کیا کرتے تھے. آج بھی وہی ہے، وہی کلچر چل رہا ہے. اور یہی بنیادی طور پر ہندوستان کو آسان لگا اس مئی کے مارکے کے بعد کہ ہم خود کیوں امبیرس ہو رہے ہیں، ہم کیوں سامنے اپنی ملٹری لاتے ہیں، پھر 85 جہاز رات کو بھیجتے ہیں، پھر 7-8 جہاز واپس نہیں لے کے جاتے. ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 70 دفعہ کہتے ہیں، ہم شرمندگی ہونی پڑتی ہے، اربوں ڈالر کی رقم بھی جاتی ہے، فرانس بھی امبیرس ہوتا ہے. تو اس سے سستا ہے، کہیں سستا سودا ہے کہ کم پرسنٹیج خرچ کرو، رینٹ ٹیرر کرو ان کو اور بیک سٹیپ کرو پاکستان کو، 2 پرونگ سٹریٹجی رکھو، پاکستان کی آرم فورسز کو ڈیلیوٹ کرو. جو جس طرف چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ویلڈ یہ ہے کہ ہمارا چوائس نہیں ہے کہ ہم 2 فرنٹ لڑیں. ہماری آرم فورسز ڈیولپ نہیں کی جاتی کہ ہم نے ایسٹ اینڈ ویسٹ پیرلل کھولنے ہیں. لیکن کسی کو یہ بھی تو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے نا کہ ہم ویسٹ سائڈ سے نیو نارمل بننے دیں گے. حسن بھائی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی تو نہیں کرنے دیں گے کہ آپ دہشت گردی جاری رکھیں، لیکن کیونکہ ہم ایسٹ اسپیسیفک ہیں اور ہماری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ایٹریشن شائع ہیں یا ہم کیپیسٹی شائع ہیں. ہمارا کوئی شائنس نہیں ہے. الحمدللہ وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ دونوں آ جائیں، انڈیا اور افغانستان نے اگر دونوں نے آنا ہے تو ایک ساتھ آ جائیں. جو صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس بات کے اوپر دوبارہ آؤں گا
اس سے قبل کہ اسرائیل اور انڈیا وہاں بیٹھ جائیں اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ مستقل وہاں سے کھول کے ہمیں نقصان پہنچائیں، ہمیں پھر افغانستان میں پورا قبضہ کر کے ان کا کلا کما کرنا چاہیے، بیکاز وی آر ود ان آور رائٹ، کیونکہ ہم نے تو یہ ان کو کوئی رائٹ نہیں دینا کہ ہمارے اندر ہم بدامنی پیدا کریں، آئے دن ہمارے ملک میں مختلف حملے کریں، ہمارے نقصانات کرائیں، اور اب وہ بارڈر پر بھی حملے شروع کر دیں. تو اس سے بہتر ہے پھر ان کو ملٹریلی مکمل ڈیفیٹ دے کے اس کو افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے. یور ورڈز احمد بھائی، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں چوئی صاحب کو؟ آئی تھنک دیکھیں ایک تو آئیڈیلسٹک ورلڈ ہے نا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے، اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن دنیا آپریٹ کرتی ہے ریئلزم کے اوپر. ریئلزم ہوتی ہے ہاؤ تھنگز ایکچولی آر. جو چیزیں حقیقت پہ مبنی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے اوپر ہے. ہمارا کسی اور سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے جی. وہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے. ابھی جو ہم اٹیکس بھی کر رہے ہیں یا جو ہم ریٹیلیٹری اس کی وجہ صرف اور صرف تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل اے ہیں. دوسرا ہمیں کوئی پاکستان کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملے گا افغانستان کو کیپچر کر کے، اس طرح کی کوئی بات. ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو نیریٹو بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. نہ پاکستان کو ضرورت ہے نہ خواہش ہے. ایک ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس کے اوپر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بی ایل اے بھی، پھر لشکر بلوچستان، براس کے تمام لوگ، باقی لوگ بھی ہیں. افغانز آر ڈوئنگ دس. دوسری بات جو ہے حسن بھائی، اسرائیل کی بات ہے اور انڈیا کی بات ہے. یہ پاکستان 1947 14 اگست کو بنا. کوئی ایک دن مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کہیں اور بیٹھ کے اسرائیل اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کی. افغانستان میں تو اسرائیل، جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا، جب سی آئی اے موجود تھی، تو اسرائیل تو افغانستان کے اندر موجود تھا. بلیک واٹرز کیا تھے؟ تو پاکستان نے تب بھی اس کو کیا. پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، پاکستان کا اپنا میکنزم ہے، پاکستان کا اپنا ورلڈ ویو ہے، اور ہمارا بالکل سٹانس کلیئر ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو آج ختم کر دیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں. میں نے لیکن ایک چیز آبزرو کی ناظرین کہ جو ہی نیتن یاہو نے افغانستان سے متعلق اپنی لب کشائی کی اور پاکستان کی اور افغانستان کے جب مسائل جو ہے وہ ہوئے یہ والے حالی دنوں میں، تو میں نے دیکھا کہ کچھ انٹرنیشنل نیوز چینلز جو ہیں وہ گودی میڈیا کے رنگ میں رنگے گئے، اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ وجہ کیا بنی ہے خالد چشتی صاحب کہ یہ ایک دم سے اچانک سے ان کا پیار بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ کے لیے جاگ گیا انٹرنیشنل میڈیا کا، اور جو ہے ان کی ایئر فورس بنا دی. پھر انہیں اپنے جو پوسٹ کیا ہوا تھا وہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستانی بھی جو لوگ ہیں انہوں نے جو تندور کی روٹی کے جہازوں کی اے آئی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کر وہ اس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ لگانی شروع کر دی. سر دیکھیے حسن بھائی، بنیادی طور پر یہ دنیا جو ہے وہ اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ اور اپنے اپنے آپٹکس سے اس ساری سچویشن کو دیکھتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ایتھیکلی کیا ٹھیک ہے، ڈپلومیٹکلی ٹھیک کیا ہے، پولیٹیکلی کیا ٹھیک ہے، انصاف کیا کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کیا کہتی ہے. اس طرح نہیں دیکھتے. دنیا دیکھتی ہے کہ اس میں جو ہم سٹانس لیں گے، پاکستان کے اگر کوئی خلاف ہے تو پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے یا اس طرف جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے جس کے اندر پاکستان کو آپ کہیں گے کہ جی وہ کنفرنٹیشن کر رہا ہے، وہ چھوٹی سی فورس کے خلاف کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ خواتین اور بچوں کو ہیومن شیلڈ والا ایلیمنٹ لے آئے بیچ میں کہ جی یہ تو پیٹریسائڈ بہت ہوا ہے. میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں فرام ویری ویری اتھینٹک سورسز، ایک بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا اور میں کل سے جانتا ہوں کہ ایک بھی اسٹرائک ہماری جو ہے زیرو فریٹریسائڈ، زیرو سائڈ ڈیمیج ہم نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ویل ریسرچ کہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ری ویریفیکیشن ہوتی ہے، بہت سارے سورسز سے انٹیگریٹ کر کے ریکنفرم کرنے کے بعد اسٹرائک کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے جو سر فورسز ہے نا، ہماری فوج ہے، ہم کوئی اجرتی قاتل تھوڑی ہیں. ایبسولوٹلی ہم آن رینٹ بھی نہیں ہیں، ہم پروفیشنل بھی ہیں. اور جو چیز لوگ بھول جاتے ہیں، جو انڈیا تو چھوڑیں، افغانستان ضرور بھول گیا ہوگا کہ ہم ریسنٹلی بیٹل ٹیسٹڈ اور کامبیٹ پروون قوم بھی ہیں اور فورسز بھی ہیں. تو ہماری تو قوم نے بھی جنگ لڑی ہے نا، جس طریقے سے لڑی تھی وہ بھی تو ایک یادگار چیز ہے، دیکھنے کے قابل تھی جو الحمدللہ افغانستان کو نہیں پتا اس کا.